السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ کہ بڑے افسوس ہو رہا ہے کہ حیدرآباد کی پولیس پر خاص طور پر کہ پوری دنیا میں ہماری حیدرآباد کی پولیس کو جو ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی پولیس کے مترادف ہمارے چیف منسٹر اور دیگر لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن جاتے جا رہا ہے حیدرآباد کی پولیس جو ہے ناگپور کے قریب جاتے جا رہی ہے، سوئٹزرلینڈ کو جانے کے بجائے ناگپور کے قریب جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 15 دسمبر کو جب سے CAB بل پیش ہوئی اور احتجاج کا سلسلہ جو چل رہا ہے، پورے ہندوستان میں CA کے تعلق سے CAA کے تعلق سے احتجاج چل رہا ہے، یہاں تک کہ جہاں پر کشمیر میں یعنی آرمی پورے کشمیر کو گھیری ہوئی ہے، وہاں پر بھی CAA کا احتجاج کی پرمیشن دی جا رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے۔ BJP راجیہ جیسا اتر پردیش ہے، کرناٹکا ہے، میں کل 2 روز پہلے گلبرگہ گیا تھا، بہت بڑا احتجاج ہوا وہاں پر، تو ہر جگہ ہو رہا ہے۔ صرف احتجاج نہیں ہو رہا ہے تو وہ حیدرآباد اور اس کے اطراف کے ڈسٹرکوں میں نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے تو خود نہیں کر رہے ہیں، دوسرے کرنے پر ان کے اڑچنیں ڈال رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے کہ CM صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے CAB بل کے خلاف میں ووٹ دیا اور میں آنے والے دنوں میں پورے چیف منسٹروں کو بلاؤں گا، NRC کے تعلق سے، NPR کے تعلق سے ہم یہاں پر وہ لاگو نہیں کریں گے۔ اب جب تک یہ عمل نہیں ہوتا، کیونکہ چیف منسٹر صاحب کے جو وعدے ہیں وہ بیچارے ایسے ہیں کہ غالب کی محبوبہ کے وعدے رہتے کہ 12% ریزرویشن دے دوں گا، وقف کمشنریٹ لا دوں گا، یعنی مختلف 4000 کروڑ اقلیتوں کا بجٹ کر ڈالوں گا، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کی گفتگو پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ سلسلہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ستانے کا پولیس کا سلسلہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، یہ مسلسل چلتے جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب 1 ملین مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، 27 دسمبر کے دن یہ اعلان کیا گیا تھا، 28 کے دن یہ اعلان کیا گیا تھا۔ جوائنٹ کمشنر سینٹرل زون DCP انچارج جو ہے، انہوں نے 26 کے دن ایک ٹویٹر پہ آ کر یہ کہا کہ ہم نے کسی 1 ملین مارچ کا پرمیشن نہیں دیے۔ اسی دن جا کر میں، ہمارے مشتاق ملک صاحب اور دیگر JAC کے لوگ جا کر ملے تو کئی وجوہات بتائے، لیکن ہم لوگ جو ہے کورٹ کو گئے۔ یعنی میں یہ بتلا رہا ہوں کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ پرمیشن نہیں دیا گیا ہے، 26، 27، 28 کے دن جو پولیس کی جستجو تھی، وہ جستجو جو ہے RSS کی جو پریڈ ہوئی، کمشنر آف پولیس نے میڈیا کے سامنے، آن ریکارڈ میڈیا کے سامنے یہ بولا ہے کہ RSS کا کوئی فنکشن، کوئی پریڈ حیدرآباد میں نہیں ہوا، جبکہ دلسو نگر سے لے کر RSS کی پریڈ، نلگنڈا بس اسٹاپ سے لے کر دلسو نگر تک RSS کی پریڈ ہوئی۔ 3 پولیس اسٹیشن لگتے ہیں، چادر گھاٹ، سعید آباد، ملک پیٹ۔ تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کمشنر آف پولیس سے کہ کیا یہ 3 پولیس اسٹیشن حیدرآباد پولیس لیمٹس میں آتے یا نہیں۔ اب دوسری مرتبہ دیکھیے کہ دھرنا چوک پہ BJP کا جلسہ ہوا، آپ RTI میں درخواست ڈال کر اگر پوچھے تو معلوم ہوگا کہ نہ کوئی اپلیکیشن تھا، نہ کوئی پرمیشن تھا، لیکن 6 گھنٹے ایک مرکزی وزیر اور ایک اشتعال انگیز تقاریر کرنے والا ایک MLA جلوس نکالتا ہے اور جلسہ ہوتا ہے۔ RSS کی پریڈ ہوئی، پولیس خاموش تماشا رہی، BJP کا جلسہ رہا، پولیس خاموش تماشا رہی۔ پھر ہمارا جو 1 ملین مارچ جب 4 تاریخ کے دن آیا تو پھر 2 تاریخ سے سوشل میڈیا پہ پولیس والوں نے، جبکہ ہائی کورٹ ہم گئے، ہائی کورٹ بولا ہے کہ ان کی درخواست پر نظر ثانی کی جائے، کنسیڈر کیا جائے، لیکن رات میں 3 تاریخ کے دن رات میں یہ بولتے ہیں کہ 6 کے 1000 کا پرمیشن ہے خالی آپ۔ اب آپ بتلائیے، جبکہ اضلاع سے تمام لوگ نکل گئے اور پولیس لا کے پرمیشن دے رہی 1000 کا کریے، اور جیسا ہی ملین مارچ ختم ہوا 5 بجے، 6 بجے ہم کو یہ نیوز ملی کہ 25 کیسز بک کیے گئے۔ تو جو یعنی ہم کو دبانے کی کوشش، یا جو ہمارے ساتھ جو مہندرانہ جو سلوک تھا کمشنر آف پولیس کا، وہ RSS BJP کے ساتھ نہیں تھا۔ RSS BJP کے ساتھ تو چھوڑیے، حال ہی میں جو قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں اکھنڈ بھارت، نریندرا کے جو BJP کے جو سینٹرل منسٹر تھے نریندرا، ان کے لڑکے جو میٹنگ کیے تھے، بعض ہفتہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل کو لا کر پرانے شہر کے کئی محلے جات کا نام لے کر یہ پاکستان کے اڈے ہیں بولے، اور پولیس خاموش تماشا رہی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا
کہ لاڑ بازار کے سارے چوڑیاں لا کر پولیس والے پہن کے خاموش بیٹھ گئے. وہ وکیل 2 دن تک یہاں پر شہر میں رہی, 2 دن تک سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ کئی غیر مسلم لوگ اس کی تقریر پہ اعتراض کرتے رہے, لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. جس طریقے سے چندر شیکھر آزاد کو گرفتار کیا گیا, جس طریقے سے کنہیا کمار کی میٹنگ کو روکا گیا, وہ سختی جو ہے یہ اکھنڈ بھارت والوں کے ساتھ نہیں دکھائی گئی, چندر شیکھر نریندرا کے بیٹوں کے ساتھ نہیں دکھائی گئی. اور وہ سپریم کورٹ کی وکیل نہ صرف یہ بولے کہ بلکہ ان کے اسٹیج سے باضابطہ یہ نعرے لگائے گئے کہ گولی مارو سالوں کو, اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہم تیری خبر بنائیں گے, اور جامعہ ملیہ ہم تیری خبر بنائیں گے. تو پولیس تماشا رہی, پوری جمعیت تماشا رہی. گوشا محل میں بیگم بازار سے اتنا بڑا جلوس نکلا نعرے مارتے ہوئے کہ گولی مارو سالوں کو, دیش کے غداروں کو. ٹھیک ہے, دیش کے غداروں کو گولی مارو, یقیناً ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن بغیر اجازت ریلی نکل رہی, بغیر اجازت پرمیشن, بغیر جلسہ ہو رہا اور پولیس تماشا خاموش بیٹھی ہوئی ہے. یہ بڑے حیرت کی بات ہے کہ آخر حیدرآباد کی پولیس جو ہے کیا KCR صاحب کی سن رہی یا کشن ریڈی صاحب کی سن رہی, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کی ایک وضاحت ہونا. اور ہمارے بیچارے محمود علی صاحب, میں ہمیشہ ان کو بیچارے کہہ کر مخاطب ہوتا ہوں کہ بھئی آپ کو جو ہے نہیں معلوم تو آپ بیانات مت دیجئے. میں کئی مرتبہ بولا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ مسجد کے سلسلے میں جو ہے کہ ہم مسجد کو ہٹا کے نیا بنا دیں گے, چار مینار بوسیدہ ہو گیا ہم نیا بنا دیں گے, تو آپ جو ہے کہ ایک مزاحیہ بن جا رہے ہیں. یعنی عوام میں جو چٹکلے پیش کرتے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ ایک چیف منسٹر کا مذاق بنایا جاتا تھا کہ ڈرائیور نے گاڑی کو ہارن مارا تو ڈرائیور نے گاڑی روکا تو چیف منسٹر یہ پوچھے کہ آپ گاڑی سلو کیوں کیے, تو بولے اسپیڈ بریکر ہے, تو معلوم نہیں اس کو کہ میں CM ہوں, آ رہا ہوں, وہ اسپیڈ بریکر کیسا ہے بول کے. تو ایسا آج کل آپ مذاق بن گئے. ہمارے محمود علی صاحب کے بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ نے پرمیشن دیا, کورٹ کا وائلیشن کرے JSC والے تو ہم کیس بک کیے. کورٹ نے پرمیشن نہیں دیا, کورٹ نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگایا. پولیس آپ کے ماتحت کمشنر آف پولیس نے ہم پر ریسٹرکشن لگایا. جو جستجو کمشنر آف پولیس ہمارے خلاف میں کیے, خلی قطب شاہ پہ جو جلسہ ہوا, اشتعال انگیزی ہوئی, اس کے خلاف میں آپ میں دم نہیں ہے. آپ پوچھنا تھا کمشنر کو, آپ شوکاس نوٹس ایشو کرنا تھا کمشنر آف پولیس کو کہ خلی قطب شاہ میں ایسا اشتعال انگیزی ہوئی, اور آپ پھر سے گمراہ کی عوام کو کہ ہم نے پولیس کیس بک کیا ہے. خلی قطب شاہ میں جو جلسہ ہوا, آج کی تاریخ تک بھی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے انسپیکٹر آف پولیس حسینی علم ACP چار مینار سے ہم معلومات حاصل کیے, کوئی کیس نہیں بک کیا گیا, کوئی کیس نہیں. BJP والوں کے خلاف میں کوئی کیس نہیں, RSS والوں کے خلاف میں نہیں, نریندرا کے بیٹوں کے خلاف میں کوئی کیس نہیں, وہ جو اشتعال انگیز تقریر کری جو سپریم کورٹ کی وکیل تھی اس کے خلاف میں بھی کوئی کیس نہیں. آپ جھوٹے ہیں, آپ عوام کو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جو ہے ایک حلف لے کر ذمہ دار منتری ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ معافی چاہیے عوام سے. اب رہی بات, آپ دیکھیے کہ 6 تاریخ کے دن کورٹ ہم کو بولتا ہے کہ آپ نیا اپلیکیشن دیجئے اور 6 تاریخ کے دن آپ کی اپلیکیشن پر غور کیا جائیں گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 6 کے دن ہمارا اپلیکیشن جاتا ہے اور 6 کے دن پولیس کمشنر ریجیکٹ کرتے ہیں. خواتین کا دھرنا جو ہونے والا تھا اس کو 6 کے دن ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم کو کاپی سرو نہیں ہوتی, سوشل میڈیا پہ اس کی کاپی آ رہی ہے, سارے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا, آپ کا پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا. تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے, کون سلیکٹیو یہ نیوزز لیک کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی تحقیقات کرنی چاہیے. آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ 16 تاریخ کے دن خواتین کا کل جو دھرنا تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے, آنے والے 16 تاریخ کے دن دھرنا ہوگا. یہ احتجاج جاری رہے گا. 1-2 دن کا پرمیشن ریجیکٹ سے یا پولیس سے ڈرانے سے یا کیسز بک کرنے سے یہ ہندوستان کی خواتین نہیں ڈر رہے ہیں, تو ہم تو مرد حضرات ہیں, ہم کب ڈرنا ایسے یہ چھوٹے موٹے گیدڑ بھبکیوں سے. تو اس کا احتجاج جاری رہے گا. خواتین کا دھرنا آئندہ 16 تاریخ کے دن دھرنا چوک پر ہی ہوگا, وہی ٹائم رہے گا 11 بجے سے 5 بجے تک انشاءاللہ. اور دوسری چیز, یہ جو کل سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کال دیا ہے کہ تمام دکانداروں سے, تمام اضلاعوں میں اپنے اپنے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 7:15 بجے سے 7:30 بجے تک اپنی لائٹ بند رکھیے. احتجاج کا ایک نیا طریقہ ہے, یہ اپنا غصہ بتلائیے, لائٹ بند کر پورے شہر کو اندھیرا کر دیجئے. اندھیرا قانون کے خلاف میں, اندھے قانون کے خلاف میں اندھیرا کر کر بتائیے. شکریہ.
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।